علی ولی اللہ مجلس میں، عزاداری میں، نوح خوانی میں ہم ہو گئے ذکر کے عادی، ذکری شیعہ جو صرف زبان پر امام حسین جب مدینے سے نکلے گا لوگوں کے لیے دین لقلقہ زبان ہے. جس طرح چنگم کو چباتے رہتے ہو نا نگلتے ہو نہ پھینکتے ہو، یہ دین ان کے لیے چنگم بن گیا، صرف زبانوں پر گھوم رہا ہے. اچھی باتیں، اچھے فرمان، اچھے نام، مسجد میں آؤ گے بہترین آیت، امام بارگاہ میں آؤ گے بہترین فرمان. مولا کو فرمان لکھا ہوا نہیں چاہیے، دکھنا چاہیے. یہ لفظ نہیں ہے، یہ معنی ہے، یہ جان ہے. تم یزید پر لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آئے. بچے کو یہ تو بتا رہے ہو کہ ایک یزید تھا 1400 سال پہلے جس نے امام حسین کو شہید کیا. امام بارگاہوں میں فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ، پوری رات لعنت بھیجتے رہو کہ یزید مر جائے گا. وہ تو مر گیا. دشمن علی پہ دن رات لعنت بھیجتے رہو. لعنت کا مطلب کیا؟ لعنت بھیجتے کیوں؟ تیرے سامنے تو ہے نا، یہ تماچا تو نہیں کہ سامنے ہو اسے مارو. یہ لعنت تجھے کیا دے رہی ہے؟ وہ تو ہے ہی عذاب میں، وہ تو ہے ہی خالدین فیہا مستقل عذاب. یہ لعنت تجھے کیا دے رہی ہے؟ لعنت کا مقصد کیا ہے؟ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زمانے میں شمر کو ڈھونڈو، اپنے زمانے میں یزید کو ڈھونڈو. ایک اور سوال آپ سے کروں، اگر آپ کے سامنے شمر آ جائے اور آپ جناب مختار ثقفی کی طرح اسے مار دیں، حرمل کو مار دیں، یزید کو مار دیں، دشمن علی کو قتل کر دیں، لیکن سوال یہ ہے کیا شمر مر گیا؟ اگر میری لعنت سے شمر مر چکا ہوتا تو یہ کون ہے جو یمن میں 6 مہینے کے بچوں کو قتل کر رہا ہے؟ اگر میری لعنت سے شمر مر چکا ہوتا تو یہ داعش کے لوگ کون ہیں جو جوانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں؟ اگر میری لعنت سے چادریں لوٹنے والا مر جاتا تو وہ کون تھے جنہوں نے موصل میں 300 لڑکیوں کی عزتوں کو پامال کیا؟ اس کا مطلب شمر مرا نہیں ہے، وہ اپنے کردار کو زندہ رکھ کے بیٹھا ہے. اور شمر کو مارو گے تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں وہی غلطی تو نہیں کر رہے جو ہمارا دشمن کر رہا تھا، لیکن وہ سمجھ گیا اپنی غلطی کو اور اس نے اپنی غلطی کو سدھار دیا. لیکن ابھی تک ہم وہی غلطی کر رہے ہیں. ہمارا دشمن کون سی غلطی کرتا تھا؟ اسی کراچی میں 90s میں 2007 سے لے کر 2011 کے فاصلے میں اس نے لسٹیں بنا دی کہ اگر شیعت کو ختم کرنا ہے تو علی والوں کو مارو. ڈاکٹرز کی لسٹیں بنائیں، انجینئرز کی لسٹیں بنائیں کہ ڈاکٹر مارو گے تو شیعہ ڈاکٹر ختم ہو جائیں گے، انجینئر مارو گے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے، عزادار کو مارو گے تو شیعہ ختم ہو جائیں گے، سبط جعفر جیسے پڑھنے والوں کو مارو گے تو اس قوم کے نوح خان اور شعری لکھنے والے مر جائیں گے. یہ اس کی غلطی تھی. وہ مارتا گیا لیکن اس نے کہا علی والا تو مرتا ہی نہیں ہے. مارنے کا مراد ہے یہ ختم ہو جائیں، لیکن اس نے کہا نہیں یہ تو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، دن بہ دن بڑھ رہے ہیں، دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. اب دشمن سمجھ گیا کہ مجھے علی والے کو نہیں مارنا. کسے مارنا ہے؟ جو آج تک ہم سمجھ نہ سکے لیکن دشمن سمجھ گیا. تم ایک شمر کو مارو گے دوسرا شمر پیدا ہوگا، تم ایک یزید کو مارو گے دوسرا یزید پیدا ہوگا. تو مولانا ہم کریں تو کیا کریں؟ شمر کو نہیں ماریں، یزید کو نہیں ماریں. نہیں مارو، لیکن شمر کو نہیں، اس فیکٹری کو جو شمر بنا رہی ہے، اس کارخانے کو جو یزید کو جنم دے رہا ہے. دشمن سمجھ گیا کہ میں اگر لاکھ سبط جعفر مار دوں پھر بھی اس قوم میں سبط جعفر پیدا ہوں گے. کہ پھر کروں تو کیا کروں؟ کہ اس مشین کو ہی ختم کرو جو سبط جعفر جیسے پیدا کرتی ہے. اس کے سسٹم کو تباہ کر دو. جس سسٹم سے یہ فکر پیدا ہوتی ہے، فکر علی پیدا ہوتی ہے، فکر حسین پیدا ہوتی ہے. تو امام فرماتے تجھے سسٹم کا مقابلہ کرنا ہے، افراد کا مقابلہ نہیں کرنا. کل یزید ایک کربلا میں موجود تھا. کل میں نے کہا آج سعودی عرب میں، ابو ظبی میں، UAE میں. یہ کون ہے؟ یہ وقت کے یزید ہیں. دیکھیے عزاداری
کرنے کا طریقہ ہر زمانے میں الگ ہوتا ہے. سائیکولوجیز بدلتی ہیں، لوگوں کی نیچرز بدلتی ہیں، زمانہ بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، نالج بدلتی ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمیں وہی رسمی عزاداری کرنی ہے. رسومات بدل جاتی ہیں، تمہارا پہننا بدل گیا، تمہارا رہنا بدل گیا، تمہارا سواریاں بدل گئی، تمہارے گھر کے انداز بدل گئے، تمہارے گھر کی ٹی ویز بدل گئے، لیکن تم نے ابھی تک اپنی سوچ کو نہیں بدلا، اپنی فکر کو نہیں بدلا. حسین کی عزاداری کو کیسے بڑھانا اس کو نہیں بدلا. ایک آسان سی مثال دو، آیت اللہ زکزکی سب جانتے ہیں، حسین کی راہ میں اپنے 3 بیٹے شہید کروا چکے. اب یہ کڈنی فیل ہے، ایک آنکھ آیت اللہ کی نہیں ہے، ابھی تک جیل میں موجود ہے. تو ابھی آپ نے سوچا اس بندے نے 4-5 ملین شیعہ بنائے، مذاق نہیں ہے. افریقہ کا ایک بندہ اٹھتا ہے، ایران میں آتا ہے، فکر حسین کو لیتا ہے، واپس جاتا ہے. کیسے اس نے عزاداری کی؟ دیکھیے طور طریقے ہر زمانے میں الگ ہوتے ہیں. اب اس نے کہا امام حسین کا جب محرم شروع ہوتا تھا، اس نے کہا حسین نے دین اسلام کو کیا دیا؟ خون دیا. تو لہٰذا بر صغیر میں، عراق میں رسم تھی، کہیں پہ قمع زنی، کہیں پہ زنجیر زنی، مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے ماتم کیا جاتا ہے. آیت اللہ زکزکی کا کہ یہاں پہ یہ نہیں چلے گا، کہ یہاں پہ میں الگ طریقہ کروں گا. کہا کربلا سے شام تک علی کی بیٹیاں پیدل گئی تھیں. ذکر حسین کو پیدل چل چل کے انہوں نے پھیلایا، گلی گلی کوچا کوچا پتھر کھائے، لیکن علی کا ذکر بڑھایا، حسین کا ذکر بڑھایا. اگر سیدہ زینب نہ ہوتی آج ہمارے گھروں تک حسین کا نام نہ پہنچتا. تو چند جو اس کے عزادار تھے، چند 100، ان کو پہلے کو محرم شروع ہو گیا. جتنے بھی اس ملک کے یا اس شہر کے گاؤں ہیں، سب تک تمہیں پیدل ایسے جانا ہے جیسے سیدہ زینب گئی تھی. سواریاں نہیں تھیں، گاؤں میں پیدل جاؤ. اچھا کیا جا کے کرے؟ کہ گاؤں گاؤں کو کہو کہ جس بھی انسان کو مسیحی ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب اور فرقے سے اسے اگر خون کی ضرورت ہے تو ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں. 300-400 لوگ ہیں، کسی کا او پازیٹیو ہے، کسی کا او نیگیٹو ہے، کسی کا بی پازیٹیو ہے، جس کو بھی خون کی ضرورت ہے. اب خون آپ کو پتہ ہے افریقہ میں بڑا مہنگا ہے، ہر کوئی خون نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ جسے خون چاہیے، 10 دن محرم کے یہ رسم چلائی انہوں نے، گاؤں گاؤں گئے کہ جسے خون چاہیے. اب 10 دن افریقہ کے لوگ جو کمزور تھے، جو بیمار تھے، یہ ہاسپٹلز میں سو جاتے تھے کہ جسے خون. اچھا یہ پوچھتے تھے ان 10 دنوں میں ہے کیا یہ خون دے رہے ہیں؟ کیوں خون دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا نذرانہ ہے. اب جب لوگ پوچھتے تھے، اس نے کربلا کی ہسٹری بتانا شروع کر دی کہ ایک میرا مولا تھا جس کا نام حسین تھا، بڑی بے دردی سے اس کا خون کربلا کی مٹی میں بہایا گیا. فرمایا ایک خون کی بوتل نے 10 چند ملین لوگوں کو شیعہ بنا دیا. اچھا جب دوسری طرف آپ انگلینڈ چلے جائیں، یو کے میں بڑے جذباتی پنجاب کا ایک گروپ ہے، ان کو برٹش گورنمنٹ ایمبولنسز دیتی ہے. جب وہ زنجیر زنی، قمع زنی کا ماتم، ایمبولنسز آتی ہیں، ان کو روکا نہیں جاتا ماتم سے. ایمبولنسز آتی ہیں، جب وہ زخمی ہوتے ہیں زنجیر زنی کے بعد ان کو ہاسپٹل تک پہنچایا جاتا ہے. ایک طرف افریقہ میں زکزکی ہے جو زنجیر زنی نہیں کر رہا، جو خون ہدیہ دے رہا ہے، ایک گفٹ ہے، سمجھیں جیسے این جی او کوئی کام کرتی ہے. ان کے کام کو بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے کام سے وہاں کیا ہو رہا تھا، 5 ملین لوگ شیعہ بن گئے. اور صرف روکا نہیں جاتا، جو خون ہدیہ کرنے جاتا تھا اس کو پکڑا جاتا تھا، اس پہ گولیاں چلائی جاتی تھی. اس کے اپنے بچوں کو، 3 بچوں کو شہید کر دیا گیا کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے یہ اس فکر کو بڑھا رہے ہیں جو فکر حسینی بناتی ہے. آپ کے کنونس کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ اپنی مجلس میں آ کر اپنی تعریفیں کرو، کون سی بڑی بات ہے؟ اپنی مجلس میں آ کر اپنے لیے نعرے مارو، کون سی بڑی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو زندگی دی، اللہ کہے گا دنیا کہے گی اس نے ایک کو زندگی دی، میں کہوں گا اس نے پوری کائنات کو زندگی دے دی. چھٹ امام کی خدمت میں مولا کون ہے جو انسان کو زندہ کرے؟ اس سے مراد کیا؟ فرماتے جس نے ایک انسان کو صراط مستقیم پہ لایا.
کائنات تو کہے گی اس نے ایک کو لایا، طریقے بدل گئے، علی کا طریقہ نہیں رہا۔